السلام علیکم ورحمۃ اللہ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ النازعات، آیت نمبر 15 سے 19 تک کا ترجمہ۔ چلتے ہیں ہم وادی طوا میں۔ وادی طوا کی ایک اہم ملاقات کا تذکرہ ہوگا۔ آئیے چلتے ہیں ان آیات کے ترجمے کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتاك حدیث موسیٰ، حل کیا عطا آیا ہے کا آپ کے پاس، عطا کا آیا آپ کے پاس، حدیث و موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام مدین میں 10 سال قیام کے بعد مصر کی طرف جا رہے ہیں، اپنے اہل عیال کو ساتھ لیے ہوئے ہیں۔ سردی کا موسم ہے، رات کا وقت ہے، راستہ بھول گئے ہیں، سردی بھی لگ رہی ہے۔ سامنے دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام تو ایک جگہ پر آگ نظر آتی ہے۔ گھر والوں سے کہتے ہیں کہ آپ یہاں ٹھہرے، میں سامنے آگ دیکھ رہا ہوں، وہاں سے کوئی انگارہ لے کے آتا ہوں اور آگ جلا کے ذرا حرارت حاصل کریں گے، یا وہاں سے کوئی راستہ پوچھ کے آتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس طرف جدھر آگ جل رہی ہوتی ہے تو ادھر چلے جاتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پہنچا ہے؟ کون سا واقعہ؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، اذ جب، نادا اس نے پکارا، اسے، نادا پکارا اسے، اذ ناداہ جب پکارا اسے، کس نے پکارا؟ رب نے، اس کے، اس کے رب نے۔ کہاں پکارا؟ بالواد المقدس، میں، الواد وادی، بالواد وادی میں۔ یہ لفظ جو ہے الوادی، اس کے ساتھ چھوٹی یا بھی آتی ہے۔ جب اس کو مقدس کے ساتھ ملا کے مرکب اضافی بنائیں گے تو یا وہ گر جائے گی، تو رہ جائے گا بواد المقدس سے۔ وادی اور مقدس مل کے مرکب اضافی بن رہا ہے، اسی لیے درمیان سے یا گر گئی ہے۔ بالواد المقدس، مقدس وادی میں، مقدس پاکیزہ وادی۔ کون سی پاکیزہ وادی؟ طوا کی۔ موسیٰ علیہ السلام سامنے وادی میں آگ دیکھ رہے ہیں اور آگ کے پاس پہنچتے ہیں تو ان کے رب کی طرف سے آواز آتی ہے۔ تو اسی طرف یہ اشارہ ہے کہ اس وقت، جب اس واقعے کا پتہ ہے تمہیں، جس وقت موسیٰ علیہ السلام کے رب نے اس کو طوا کی مقدس وادی میں آواز دی۔ اذ ناداہ جب پکارا اس نے، جب آواز دی اس کو، ربہ اس کے رب نے، اذ ناداہ جب اس کو آواز دی، ربہ اس کے رب نے،
بالواد المقدس طوا، طوا کی مقدس وادی میں، جب طوا کی مقدس وادی میں اس کے رب نے اسے پکارا، اسے آواز دی۔ یہ طوا کی وادی کہاں ہے؟ یہ پاکستان، یہ لاہور سے بیٹھ کر مغرب کی طرف دیکھیں نا تو یہ سامنے آپ جا پہنچیں گے، یہ بحر احمر ہے، ادھر سعودی عرب ہے، اور اس کے دو شاخیں بنتی ہیں۔ اس شاخ کو کہتے ہیں خلیج عقبہ، یہ آگے نکل جاتی ہے وہ اسرائیل کی طرف، اس کے اس طرف اردن ہے اور دوسری طرف یہ علاقہ اسرائیل کے پاس ہے۔ دوسری اس کی شاخ جاتی ہے، اسے کہتے ہیں خلیج سویز، یہ نہر سویز کے ذریعے آ کے سمندر کے ساتھ ملائی ہوئی ہے، اور یہ اس طرف کا علاقہ سارا مصر کا علاقہ ہے۔ تو یہ جو پوائنٹ ہے یہاں ہے طور پہاڑ، اور یہی ہے وادی طوا۔ تھوڑا سا میں اس کو اور بڑا کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ سعودی عرب کا علاقہ سارا، اور یہ آگئی خلیج عقبہ، اور یہ خلیج سویز، اور یہ علاقہ یہ اسرائیل کے پاس ہے، ادھر ہی فلسطین بھی ہے، اور یہ اردن کے پاس علاقہ ہے، اور یہ سارا علاقہ سعودی عرب کا ہے۔ یہاں ہے مدین کا علاقہ، شعیب علیہ السلام جہاں پیغمبر تھے، اس علاقے سے موسیٰ علیہ السلام 10 سال قیام کے بعد اپنے گھر والوں کو لیے جا رہے ہیں مصر کی طرف۔ یہ مصر ہے۔ تو جیسے ہی اس وادی میں پہنچتے ہیں، اب رات کی تاریکی ہے، سردی کا موسم ہے، راستہ بھول جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہاں آگ جلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جیسے ہی وہ پہنچتے ہیں اس جگہ پر، یہ پہاڑ ہے وہ، اور یہ وادی ہے، اور یہاں یہ مکان بنا ہوا ہے، اور اس مکان کے اندر کا نقشہ کچھ ایسے ہے، اور اس کو تھوڑا سا اور بڑا کرتے ہیں تو یہ اس کے اندر ایک درخت ہے، اس درخت کو میں سے آگ جلتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ تو اس درخت کے پاس پہنچتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس ملاقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو کیا مشن سونپتے ہیں، وہ یہ ہے، اذهب الى فرعون انه طغى، اذهب جائیے، اذهب جائیں، ذهب یذهب، ذهب وہ گیا، یذهب وہ جاتا ہے۔ اب اس سے امر بنانا ہو تو یہ فعل مضارع کی علامت ہے، یہ شروع میں جو یا آ رہا ہے، یا تا الف نون، یہ شروع میں آتے ہیں فعل مضارع کے، یہ فعل مضارع کی علامتیں ہوتی ہیں، اسے ختم کر دیں اور اس کی جگہ پر حمزہ لگا دیں، آخری حرف جو ہے اس کو ساکن کر دیں۔ اب اس حمزے کے ساتھ کیا پڑھنا ہے، زیر پڑھنی ہے یا پیش پڑھنی ہے؟ اگر تو اس سے اگلے حرف تیسرے حرف کے اوپر زبر آ رہی ہے یا کسر آ رہی ہے تو اس کے نیچے حمزہ کے نیچے کسر لگا دیں۔ اگر یہاں ضمہ ہے، پیش ہے، تو یہ الف کے اوپر حمزہ کے اوپر پیش لگا دیں۔ یہاں چونکہ زبر آ رہی ہے تو نیچے اس کے کسر لگا دی۔ اذهب امر بن گیا، جائے، اذهب جائے، کدھر جائے؟ الی طرف فرعون، فرعون کی، اذهب الی فرعون، فرعون کی طرف جائیں۔ کیوں جانا ہے اس کے پاس؟ انہو کیونکہ وہ طغا حد سے بڑھ گیا ہے، طغا حد سے بڑھ گیا ہے، فرعون حد سے بڑھ گیا ہے، وہ بغاوت میں بہت زیادہ ہو گیا ہے، بہت زیادہ لوگوں پر ظلم و ستم ڈھا رہا ہے۔ آپ جائیں، جا کے اس کو سمجھائیں۔ اذهب الی فرعون انہ طغی، فرعون کے پاس جاؤ
کیونکہ وہ حد سے بڑھ گیا ہے۔ تو جا کے کیا کہنا ہے فرعون کو؟ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، فَقُلْ، فا تو کل کہیے، فَقُلْ تو کہیے، کل بھی امر ہے، حل کیا، لاقا آپ کے لیے، آپ کی، الا طرف، حل لاقا کیا آپ کی ہے خواہش، آپ کی ہے تمنا، الا طرف، ان کے، تزکا اپنی اصلاح کرے، تو تزکا تو اپنی اصلاح کرے، اس سے جا کے کہے کیا تو چاہتا ہے کہ تو اپنی اصلاح کر لے؟ فَقُلْ تو کہیے، حل کیا، لاقا آپ کے لیے ہے، آپ کی ہے کوئی خواہش، کوئی تمنا، کوئی آرزو، الا طرف، حل لاقا کیا آپ کی اس طرف کوئی تمنا ہے، کس طرف؟ ان کے تزکا تو پاک ہو جائے، تو اپنی اصلاح کر لے۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ تو کہیے کہ آپ کی اس طرف تمنا ہے کہ اپنی اصلاح کر لے۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ اگر تیری تمنا ہے، تیری خواہش ہے تو میں تیری رہنمائی کروں تاکہ تو ڈر جائے، تو اپنی اصلاح کر لے۔ وَأَهْدِيَكَ اور أَهْدِيَكَ أَهْدِيَ پیچھے چونکہ ان آ رہا ہے، اس ان کی وجہ سے فعل مضارع منصوب ہو گیا، یا کے اوپر زبر آ گئی، اہدیہ میں رہنمائی کروں کا آپ کی، وَأَهْدِيَ کا اور میں رہنمائی کروں آپ کی، اِلیٰ طرف، ربی کا، ربی رب کا، آپ کے، اِلیٰ ربی کا آپ کے رب کی طرف۔ کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیری رہنمائی کروں تیرے رب کی طرف؟ فتخشا، فا پھر، تاکہ تخشا آپ ڈرے، فتخشا کہ آپ ڈرے، وَأَهْدِيَ کیا، أَهْدِيَ کا اور میں رہنمائی کروں آپ کی، اِلیٰ طرف ربی کے، ربی کا آپ کے رب کی طرف۔ فتخشا کہ آپ ڈرے، کیا تیری کوئی ایسی خواہش ہے، ایسی تمنا ہے؟ یہ جا کے اس سے پوچھئے۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ میں آپ کی رب کی طرف آپ کی رہنمائی کروں کہ آپ کچھ ڈر جائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہ پیغام لے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرعون کے پاس جاتے ہیں، اور پھر فرعون کے ساتھ کیا گفتگو ہوتی ہے اس کا تذکرہ آنے والے موقع پر، آنے والی آیات میں ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچانک ملاقات ہو جانا کتنا بڑا اعزاز ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست ہم کلام ہے۔ بڑے عظیم پیغمبر تھے موسیٰ علیہ السلام، اور پھر کتنی بڑی ذمہ داری سونپی جا رہی ہے۔ کہاں موسیٰ علیہ السلام ایک پردیسی گھر سے نکلے ہوئے اور 10 سال تک گھر سے، وطن سے باہر، اور پھر واپس جا رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنی اہم ذمہ داری سونپی جا رہی ہے۔ اب فرعون کے ساتھ، فرعون جیسے ظالم جابر بادشاہ کے سامنے جا کے کھڑا ہو جانا، اس کو جا کے اللہ تعالیٰ کا پیغام دینا، بڑی حوصلے اور بڑی ہمت کی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ رکھا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی جرأت، حوصلہ، ہمت، اور فرعون جیسے ظالم بادشاہ کے ساتھ ٹکراؤ۔ اصل میں اس واقعے میں یہ واقعہ سنایا تو جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن مکے والوں کے لیے ایک تنبیہ ہے
کہ باز آ جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کو بھی میں نے بھیجا تھا فرعون کی طرف، اور پھر اگر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی تو اس کا انجام کیا ہوا تھا، تم بھی یاد رکھو، خبردار ہو جاؤ، اگر تم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی پھر اپنا انجام بھی دیکھ لینا۔ کل کے سبق میں انشاءاللہ پڑھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام جا کے فرعون کو کیسے دعوت دیتے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام۔ خوش رہیے، خوش رکھیے۔